فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر است ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین عالی مرتبت استاذ العلماء فخر السادات حضرت علامہ پیرزادہ سید محمد حماد رضا شاہ صاحب بخاری متعن اللہ بفیوزاتہم الی یوم الجزاء گلشن جلالیہ کی بہار میدان خطابت کے شاہ سوار اہل سنت کا وقار حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس قادری جلالی رضوی دامت برکاتہم العالیہ صوفی باصفا عاشق بارگاہ مصطفیٰ حضرت پیر سید اقرار حسین شاہ صاحب بخاری طال اللہ عمرہ وزاد علمہ وعملہ محسن اہل سنت حضرت صاحبزادہ مولانا محمد قاسم وفا صاحب رضوی علماء کرام سادات کرام معزز سامعین و حاضرین جیسے آپ یہاں پر سیدوں کے مہمان ہیں اور غلام بن کے آئے ہیں اور خیرات لینے کے لیے میں بھی ان کا غلام بن کے دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بڑا لجپال گھرانہ ہے غریب نواز ہیں بندہ نواز ہیں قطرے کو سمندر بنا دیتے ذرے کو رش کے زر بنا دیتے بے قدروں کو ذی قدر بنا دیتے آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے اعلیٰ نظری ہے مجھ جیسے ناچیز کو گھر سے جا کے کانوں سے پکڑا اور یہاں پہ بٹھا دیا
چند باتیں آپ کی دعا کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے اور آپ کی وساطت سے اللہ رسول کی رضا کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9 ربیع النور شریف کو باب الاسلام سندھ میں حیدرآباد شہر میں ایک جہنم کے کتوں میں سے کتے نے، بلکہ کئی کتوں نے جان عدالت، شان خلافت، شاہکار نبوت، شاہکار خلافت، شان عدالت، امیر المومنین، امام المتقین، شیخ الاسلام والمسلمین، غضب الکفار، غیظ المنافقین، ابو حفص حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ثم ارضاہ، آپ کی شان میں کھلے عام سر بازار گستاخی کی حد کی۔ مجھے بعد میں پتا چلا، حالانکہ میں بھی سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ رہتا ہوں، لیکن مجھے بعد میں پتا چلا 12 ربیع الاول میں گول چوک میں یہ بیان کرتا۔ بچپن سے ہی مزاج میرا یہی رہا ہے، وہ کہ جس بات سے روٹھے گا زمانہ مجھ سے، وہ کہ جس بات سے روٹھے گا زمانہ مجھ سے، دل وہی بات زمانے کو سنانا چاہے۔ وہ کہ جس بات سے روٹھے گا زمانہ مجھ سے، دل وہی بات زمانے کو سنانا چاہے۔ گھٹ کے مر جانے کا سیماب نہیں ہے قائل، گھٹ کے مر جانے کا سیماب نہیں ہے قائل، سر ہتھیلی پہ ہے مقتل کو سجانا چاہے، سر ہتھیلی پہ ہے مقتل کو سجانا چاہے۔ دل بڑا دکھی ہے، جب سے یہ خبر دیکھی جان بڑی تکلیف میں، بازو درد ہے، گردن درد ہے۔ میں اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرا لو درد ہے۔ بیٹا مرے اس کا بھی درد ہوتا ہے، اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے۔ بیٹی اکلوتی ہو یا پھر کئی بہنوں کی ایک بہن ہو، اس کے مرنے کا بھی درد ہوتا ہے۔ راہ چلتے ٹھوکر لگ جائے، ناخون اتر جائے، اس کا بھی درد ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے حادثے میں ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، اس کا بھی درد ہوتا ہے۔ زندگی بھر کی کمائی چور لے جائیں، اس کا بھی درد ہوتا ہے۔ ذریعہ روزگار جو آپ کا تھا نوشتہ تقدیر سے، وہ ختم ہو گیا، اچانک برباد ہو گیا، کوئی ایسی آفت پڑی، اس کا بھی درد ہوتا ہے۔ ماں باپ دنیا سے جدا ہو جائیں، بڑا درد ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سارے درد نیچے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل درد دین کا درد ہے، اصل درد دین کا درد ہے۔ شیخ شرف الدین بخاری کہتے ہیں،
غم دنیا مخور کے بیہوداست، ہیچ کس در جہاں نیا سوداست، غم دین خور کے غم غم دین است، ہما غم ہا فروتر عزین است۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کا غم نہ کھا، یہ غم بیہودہ غم ہے، دین کا غم کھا، سارے غم اس غم پر قربان کر دے، سب غم اس غم پر قربان کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر عظیم المرتبہ جن کے تذکرے پہلی آسمانی کتابوں میں ہوئے، جن کے تذکرے آسمانوں پر ہوئے، جن کے تذکرے ملائکہ نے کیے، ان کی شان میں گستاخی پر جو رد عمل آنا چاہیے تھا مجموعی طور پر امت مسلمہ سے، وہ نظر نہیں آیا۔ اس کا الگ دکھ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پکڑے گئے، مگر آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں لوگوں نے نبیوں کی گستاخی، سید الانبیاء، حبیب کبریا، وجہ تخلیق ارض و سما، تجلی حسن ذات اول، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی، سید عائشہ پاک کی گستاخی، سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی، مغرب کی طرف سے کچھ عرصے سے ایک پنیری کاشت کی جا رہی ہے گستاخوں کو پیدا کرنے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے، مگر کیا ہوا؟ کتنے گستاخ رسول پھانسی چڑھے۔ اس میں شک ہی کیا تھا؟ اس میں تردد ہی کیا تھا؟ اس میں اختلاف ہی کس کا تھا امت میں کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے؟ امت کا اس پر اجماع تھا، مگر جتنوں نے گستاخیاں کی کوئی بھی آج تک انجام کو نہ پہنچا اس ملک میں۔ تو جو قوم اپنے نبی کے گستاخوں کو پروٹوکول دے کر باہر ملک بھیجے، ہمیں ان عدالتوں سے کیا توقع؟ ہمیں ان تھانوں سے کیا توقع؟ ہمیں اس میڈیا سے کیا توقع؟ ہم زمانے کے غلیظ ترین دلال حکمرانوں سے کیا توقع کہ یہ حضرت عمر کے گستاخوں کو انجام تک پہنچائیں؟ یاد رکھیے، عشق کا مزاج اپنا ہے، ایمان کا مزاج اپنا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یا پچھلی سے پچھلی دفعہ میں نے یہاں پہ یہ بات کی تھی، اور میں اکثر کرتا ہوں، خطاب تو میرے بعد ہے، میں تو تھوڑا سا درد دل، حال دل سنا رہا ہوں، آپ کو تھوڑا تیار کر رہا ہوں، اور یہ بھی نہیں جانتا تیار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں ہوں گا، پر اتنا تو ضرور ہے جسے مصطفیٰ نے رو رو کے مانگا ان کی غلامی میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، ان کے نوکروں میں تو اپنا نام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، ہر صحابی نبی۔ ایمان کا اپنا مزاج ہے، ایمان کا اپنا ذوق ہے، ایمان کی اپنی فکر ہے، عاشقان رسول کا ایک اپنا الگ رستہ ہے۔ میں دنیا کے کتوں کی بات نہیں کرتا، میں دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کی بات نہیں کرتا، میں کمینی دنیا کے لیے دین بیچنے والوں کی بات نہیں کرتا، میں ان کی بات بھی نہیں کرتا جو عمران خان کی توہین برداشت نہ کرے،
جو بے نظیر کی توہین برداشت نہ کرے، جو نواز شریف کے خلاف بات برداشت نہ کرے، جو فضل الرحمان کے خلاف بات نہ برداشت کرے، مگر نبی کے خلاف چپ ہو جائیں، اہل بیت کے خلاف بکواس ہو تو چپ ہو جائیں، اصحاب نبی کے خلاف بات ہو تو چپ رہیں۔ میں ان سے بات نہیں کر رہا، میں مزاج بلالی رکھنے والوں سے بات کر رہا ہوں، میں ذوق سلمان فارسی رکھنے والوں سے بات کر رہا ہوں، میں فقر بوزری والوں سے مخاطب ہوں۔ حضرت خسرو بادشاہ کے ملازم تھے اور بادشاہ کو بڑا شوق تھا آپ کے مرشد خواجہ نظام الدین کو ملنے کا، اور خواجہ نظام الدین کو بڑی نفرت تھی بادشاہ کے ساتھ ملاقات کرنے سے۔ بادشاہ کو چاہ بڑا تھا کہ نظام الدین سے ملا جائے، اور نظام الدین کو نفرت بڑی تھی کہ اس ظالم سے نہ ملا جائے، عوام کا خون چوسنے والے، حضور کی امت کو تڑپانے والے، ان سے نہ ملا جائے۔ تو بادشاہ نے خسرو کو کہا کہ میں آج رات تہجد کے وقت اجودھن جاؤں گا پاک پتن میں تیرے پیر کو ملنے، اور اگر آج بھی تیرا پیر مجھے نہ ملا نا، میں تیرا سر اڑا دوں گا۔ کیوں؟ تیرے سوا میں کسی کو بتا نہیں رہا، بس تجھے ہی بتا رہا ہوں کہ میں آج تیرے پیر کو ملنے جاؤں گا۔ اگر آج بھی وہ حجرے میں نہ ہوئے تو میں سمجھوں گا کہ تو نے بتایا ہے، میں تیرا سر اتار دوں گا۔ کہا بادشاہ آپ کا حکم ہے، عمل ہوگا حکم پر۔ تو بادشاہ اندر گیا لباس بدلنے، خسرو نے برق رفتار ہوا کی طرح دوڑنے والا گھوڑا لیا اور سیدھے مرشد کے قدموں میں پہنچے اور عرض کی حضور وہ دنیا کا کتا آ رہا ہے، آپ چاہو مل لو، آپ چاہو نہ ملو، میں تو ابھی وہ دلی میں ہوگا، میں پھر وہاں پہنچ بھی جاؤں گا۔ پھر خسرو وہیں پہنچ گئے، بادشاہ آیا اور حجرے میں خواجہ نظام الدین کو نہ پایا، دہلی کا ہی واقعہ ہے، نہ پایا، دہلی میں نہ پایا تو خسرو کے سر پہ جا کے تلوار کھڑی کر کے کہتا تھا، خسرو جان پیاری نہیں ہے؟ کہا پیاری ہے۔ کہا پھر مرشد کو کیوں بتا کے آیا کہ بادشاہ آ رہا ہے؟ تو خسرو نے کیا پیارا جواب دیا، کہا بادشاہ صرف جانی پیاری نہیں ہے، عشق کی منڈی میں ایک جنس اس سے بھی پیاری ہے، عشق کی منڈی میں ایک جنس اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اگر یہی بات بٹھا نمبر 1 کے لوگ، جن میں بغدادی مسجد جمعہ پڑھنے والوں کی بھی اکثریت ہے، اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو میں کبھی بھی تقریر نہیں کرتا، میرا یہ میدان بھی نہیں ہے، مجھے تقریر کرنا آتا بھی نہیں ہے، اور میں یہ منبر پہ بیٹھ کے بغدادی میں کہتا ہوں۔ میری اس بات کو سمجھیے، خسرو نے اپنے بادشاہ کو کہا، حاضر سروس ملازم نے وقت کے بادشاہ کو کہا، جس کے نیچے دنیا کے 7 ملک تھے، آج 7 ملک بنے ہوئے ہیں۔ ہندوستان متحدہ کے بادشاہ کو خسرو کہہ رہا تھا، بادشاہ جان کس کو پیاری نہیں ہے؟ کہا پھر کون کہہ کے آیا؟ کہا میں کہہ کے آیا، کہا میں کہہ کے آیا۔ کہا جان پیاری نہیں تھی؟ کہا پیاری ہے، لیکن اس سے بھی ایک اور پیاری چیز ہے۔ تو میرے سامنے ان 2 چیزوں میں تقابل آ گیا تھا، ایک کو رکھ سکتا تھا، ایک کو چھوڑ سکتا تھا۔ ایک طرف میرے جان تھی، ایک طرف ایمان تھا، ایک طرف میرے جان تھی، ایک طرف ایمان تھا۔ تو میں نے کہا خسرو جان جاتی ہے تو جائے پر ایمان نہ جائے، جان جاتی ہے تو جائے۔ ہمارے ملک میں ابھی الیکشن آئیں گے، آپ دیکھیں گے بتیرے لوگ ایمان بیچیں گے، وہ کہیں گے ایمان جاتا ہے تو جائے، پر ہماری جان نہ جائے، ہماری آن نہ جائے۔ لاکھوں آنے، لاکھوں شانے، کروڑوں جانے، ایمان پہ قربان کر دو، اپنے ایمان کو بچا لو، اپنے ایمان کو بچا لو۔
اپنے اور آپ کے ایمان کی خاطر میلاد النبی کی محفل میں نے یہ موضوع منتخب کیا کہ میں سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نوکری کروں، میں ان کی آج غلامی کروں۔ کون عمر ابن خطاب؟ کون عمر ابن خطاب؟ جو زمین پہ بولے، خیال دل میں آئے کہ ایسا ہو جانا چاہیے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، بیمار بھی ہوں اور صرف جسم کا نہیں، روح کا بھی، گناہ گار بھی ہوں اور علم سے خالی۔ سیدوں نے جو پیدائش کے دن گھٹی ڈالی تھی اسی کے اثر سے جیتا۔ اس گھٹی کا اثر ہے کسی دنیا کے کتے کو پاؤں کی ٹھوکر پر بھی نہیں رکھتا، کسی دنیا کے کتے کو پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھتا۔ یہ اس گھٹی کا اثر ہے۔ وہ عمر جو زمین پہ بیٹھ کے دل میں سوچے، اللہ اس کی سوچ کو قرآن کی آیتیں بنا کے اتارے، اللہ اس کی سوچ کو قرآن کی آیتیں بنا کے، جس نے 72 دفعہ میرے نبی کا جاگتے ہوئے دیدار کیا، 75 بار نبی کو جاگتے ہوئے دیکھا۔ تو کہتا ہے مولوی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات مولوی کرتے ہیں، صحابہ کی بات مولوی کرتے ہیں۔ اے دنیا کا کتا نہ بن، دین مصطفیٰ کا غلام بن۔ وہ آنکھ نہ، اس آنکھ سے عمر کو نہ دیکھ جو آنکھ شمر کی ہے، جو آنکھ یزید کی ہے، اس آنکھ سے دیکھ جو آنکھ فرید کی ہے، جو آنکھ عمر اس باغ کو کہتے ہیں جس کا ایک پھول بابا فرید ہے، عمر اس گلشن کو کہتے ہیں جس کا ایک پھول مجدد الف ثانی ہے، عمر اس باغ کو کہتے ہیں جس کے پھولوں سے دنیا کا چمن روشن اور معطر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے 75 بار نبی پاک کا جاگتے ہوئے دیدار کیا۔ تاریخ الخلفاء میں کہتے ہیں قرآن پاک کے 22 مقام ایسے ہیں، قرآن پاک کے 22 کے قریب مقام ایسے ہیں۔ عمر نے زمین پہ جو سوچا اللہ نے اسی کو قرآن بنا کے اتارا۔ عمر زمین پہ سوچتا ہے، حضور کے ساتھ کعبے میں داخل ہوئے ہیں۔ جو خواجہ شمس میں یہ بات اکثر کرتا ہوں شان صحابہ کے موضوع پر، جو کچھ گھڑیاں خواجہ ضیاء الدین کے ساتھ گزارے وہ تو مہر علی بن جائے، جو کچھ لمحے بابا فرید کے قدموں میں گزارے وہ تو محبوب الہی بن جائے، وہ تو محبوب الہی بن جائے، اور جو خواجہ عثمان ہرونی کا لوٹا اٹھائے وہ معین الدین اجمیری بن جائے، وہ معین الدین اجمیری بن جائے، اور جس نے محمد عربی کے قدموں میں پناہ لی، ان مصطفیٰ کے صحابہ کا کیا مقام ہے۔ حضور کے ساتھ کعبے میں گئے، سرکار 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں، طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پاس سرکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی حکم نہیں آیا کہ لوگ پڑھیں، ابھی کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ حضرت عمر دل میں سوچ رہے ہیں کاش ہمیں بھی اجازت مل جاتی کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، جو بھی آئے یہاں نماز پڑھے۔ ابھی سرکار نے قدم نہیں اٹھایا، جبریل قرآن کی یہ آیت لے کے آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حضرت سودا بنت زمع باہر نکلی ہے، ابھی پردے کی آیتیں نہیں اتری، پردے کے احکام نہیں اترے، آپ کا قد مبارک لمبا ہے، اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، مگر جسم کی ساخت سے حضرت عمر نے پہچان لیا۔ کہا سودا میں نے تمہیں دیکھ لیا، میں اب حضور کے پاس جا رہا ہوں، میں جا کے درخواست کروں گا، یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کو، ایمان والیوں کو، مومنین کی بیویوں کو حکم دے دو کہ یہ پردہ اختیار کریں۔ عمر بعد میں پہنچتا ہے، جبریل پہلے آ جاتا ہے۔
یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. حضرت عمر فاروق حضور کے گھر میں آتے ہیں، کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کچھ آوازیں آ رہی ہیں، سننے لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمر کے غیر کا گھر نہیں ہے، یہ بھی عمر کا گھر ہے. آج کچھ ملنگوں نے بھنگ پی پی کر اتنے بدمست ہو گئے، وہ اہل بیت کو کہتے ہیں گھر والے، اور حضرت ابو بکر اور عمر کو کہتے ہیں در والے. ہم مانتے ہیں صحابہ در والے ہیں، پر انہی صحابہ میں کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ڈبل شانیں ہیں. وہ در والے بھی ہیں، وہ گھر والے بھی ہیں. وہ در والے بھی ہیں، وہ گھر والے بھی ہیں. صدیق اکبر گھر والے کہ اس کی بیٹی نبی کے گھر ہے. عمر بھی گھر والے ہیں، عمر کی بیٹی نبی کے گھر ہے. عثمان بھی گھر والا ہے، نبی کی بیٹی عثمان کے گھر ہے. نبی کی بیٹی عثمان کے گھر. حضرت عمر آئے، آواز آ رہی ہے، کھڑے ہو گئے دروازے پہ. بات یہ ہو رہی ہے اندر، بیبیاں کٹھی ہیں. وہ بیبیاں جن جیسی بیوی نہ فرید گنج شکر کے گھر میں ہو سکتی ہے، نہ داتا علی حجویری کے گھر میں ہو سکتی ہے، نہ خواجہ اجمیری کے گھر میں ہو سکتی ہے، نہ بہاؤالدین زکریا کے گھر میں ہو سکتی ہے، نہ غوث سمدانی کے گھر میں ہو سکتی ہے. کیونکہ انہی بیویوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، کائنات کی کوئی عورت تم جیسی نہیں ہو سکتی. کائنات کی کوئی عورت تم جیسی نہیں ہو سکتی. کوئی لاکھ بکواس کرے مگر قرآن کا فیصلہ ہے، نبی بھی بے مثال، نبی کی آل بھی بے مثال، نبی کی ازواج بھی بے مثال. بیبیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بیبیاں کہہ رہی ہیں خرچہ تھوڑا ہے، ہمارا خرچہ تھوڑا ہے، ہمارا خرچہ زیادہ کرو. سرکار پریشان ہے. ابھی فتوحات کا سلسلہ اتنا کھلا نہیں ہے، ابھی اتنا لنگر عام نہیں ہوا، حالات تنگ ہیں، مگر بیویوں کا مطالبہ ہے ہمارا خرچہ بڑھایا جائے. تو عمر فاروق باہر سے کھڑے ہو کے، مصطفیٰ کا جلالی صحابی ہے، مصطفیٰ کریم کے جلال والا رنگ اس کو ملا ہوا ہے، باہر سے ہی آواز دے دی. چپ کرتی ہو کہ نہیں کرتی؟ میرے محبوب کو پریشان کرنا چھوڑتی ہو کہ نہیں کرتی؟ اپنی بیٹی کو کہہ رہے تھے، حفصہ کو کہہ رہے تھے تم اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، وگرنہ ایسا ہوگا کہ اللہ کہ رسول تمہیں چھوڑ دیں گے اور تم سے بہتر اللہ اور بیبیاں حضور کو عطا کر دے گا. ابھی یہ بات عمر کے منہ میں ہی کھڑی تھی، انہی لفظوں میں جبریل سورہ احزاب کی آیت لے کے اتر پڑے، ان اتقیتن یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ سے نہ ڈرو گی اور دنیا کو ترجیح دو گی تو قریب ہے کہ اللہ کا رسول تمہیں طلاق دے دے اور پھر تم سے بہتر اور بیویاں عطا فرما دے، اور بیویاں عطا فرما. جو عمر سوچتا ہے زمین پر وہی حکم قرآن بنتا ہے عرش بری پر. ایک بندہ تھا، نام اس کا عبداللہ تھا، ماتھے پر محراب بھی تھا، سر پر پگڑی بھی تھی، گٹے بھی کالے ہو گئے تھے نمازیں پڑھ پڑھ کے. وہ جہاد میں بھی جاتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، مگر بغض کا مارا بے ادب تھا، گستاخ تھا، منافقوں کا سردار تھا، مرنے لگا. حدیث میں ہے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ عبداللہ بیٹے عبداللہ سے کہنے لگا، بیٹا یہ بات امام احمد نے بھی لکھی ہے، یہ بات علامہ حیثمی نے بھی لکھی ہے، اور قرآن کی تفسیروں میں تو ہزاروں مفسرین نے لکھا ہے. بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا حضور کے پاس چلے جاؤ، پتہ تو ان کو ہے میں منافقوں کا سردار ہوں، مگر تم جا کے ان سے درخواست کرو اپنا کرتا عطا فرما دے. وہ ایسے ہیں جو بھی مانگے خالی نہیں موڑتے، خالی نہیں، مانگ کے لے آؤ اور
ان سے یہ درخواست کرنا کہ میرا ابا کہتا ہے جب میں مر جاؤں میرا جنازہ پڑھا دے. میرے کریم نبی نے، میں اختصار کرتا ہوں، تلخیص کرتا ہوں، دونوں درخواستیں قبول کر لی. کرتا بھی عطا کیا، کرتا بھی عطا کیا اور جنازہ پڑھانے بھی آئے. جب آپ جنازے کے لیے آئے نا، حضرت عمر بل پہ بل کھاتے تھے. ایک رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا. ایک رنگ جڑے عاشق ہوندے نا، یہ ان کی فاسقوں سے نہیں بنتی. ان کا مزاج الگ ہے، ان کا مذاق الگ ہے. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. گدھ کو گدھ کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، کوے کو کوے کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، کتے کتوں میں بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں، فاسق فاسقوں میں خوش ہوتے ہیں، عاشق عاشقوں میں خوش ہوتے ہیں. گلی گلی نگر نگر عمر 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 گلی گلی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بل پہ بل کھاتے تھے کہ کوئی موقع ملے میں حضور سے درخواست کروں، یا رسول اللہ اس کتے کا جنازہ نہ پڑھانا، اس لعنتی کا جنازہ نہ پڑھانا. یہ نمازیں ضرور پڑھتا تھا، حج ضرور کرتا تھا، جہاد پہ ضرور جاتا تھا، قرآن کی تلاوت ضرور کرتا تھا، نماز ضرور پڑھتا تھا، مگر تمہارا بے ادب تھا، نبی کے اہل بیت کا بے ادب تھا، نبی کے اصحاب کا بے ادب تھا. آج ضرورت ہے اپنی اولاد میں فاروق اعظم کی سوچ کو عام کرو. آج پھر سلو کلیت کا فتنہ ننگا ناچ رہا ہے. آج ٹی وی پہ لونڈے لونڈے لیکچرار، مغرب سے پیدا کیے ہوئے لومبڑ، جہلم کے بندر جیسے، وہ یہی بظاہر تاثر دے رہے ہیں. سبھی ٹھیک ہیں، سبھی ٹھیک ہیں، سبھی ٹھیک ہے. اگر یہ بات درست ہوتی تو قرآن مجید کی چوتھے پارے میں آل عمران کی یہ آیت نہ اترتی. سرکار نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، صدیق اکبر پاک بھی ہیں، عمر پاک بھی ہیں، عثمان پاک بھی ہیں، علی پاک بھی ہیں، طلحہ پاک بھی ہیں، زبیر پاک بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص پاک بھی ہیں، حضرت سعید بن زید پاک بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف پاک بھی ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح پاک بھی ہیں. سارے پاک ہیں. ان میں ناپاک بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ناپاک بھی، کیونکہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سارے احکام اسلام والے بجا لاتے تھے، مگر دل کے پلید تھے، گستاخ تھے. کبھی نبی کی کسی بات پہ اعتراض، کبھی نبی کی کسی شان پہ اعتراض. جبریل امین جمعے کے دن قرآن کی یہ آیت لے کے اترے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتی یمیز الخبیث من الطیب. اے میرے حبیب، آپ کا دل تو سمندر سے زیادہ کھلا ہے، مگر آپ کے رب کو یہ گوارا نہیں ہے جس صف میں پاک بیٹھے اسی میں پلید بھی بیٹھے. آپ کے رب کو یہ بات گوارا نہیں ہے. تو تفسیریں اٹھا کے دیکھو، 360 مرد، 170 عورتیں. جمعے کے دن ان کو یہ کہہ کے نکالا گیا، قم یا فلانو فإنک منافق، اخرج یا فلانو فإنک منافق. نکل اے منافق، نکل جا، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ کو ابو بکر و عمر کافی ہیں، عثمان و حیدر کافی ہیں. میرے بھائیوں، حضرت عمر بل پہ بل کھاتے تھے. جب سرکار نے تکبیر کے لیے تیاری کی اور صفیں درست کر لیں اور صفوں سے آگے نکلے تو عمر پاک نے دامن پکڑ لیا، حضور کا دامن پکڑ لیا. عرض کی یا رسول اللہ، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا رب بھی جانتا ہے، یہ منافق تھا، یہ اللہ کا دشمن تھا، یہ آپ کے خلاف سازشیں کرتا تھا، یہ آپ کو دکھ پہنچاتا تھا. یا رسول اللہ، میرا دل گوارا نہیں کرتا، آپ منافق کا جنازہ پڑھاؤ. مگر میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں تھا، میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں تھا، کریم کے کرم کا سمندر جوبن پہ تھا. میرے کریم آقا نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا، وعدہ بھی نبھانا تھا.
اصل بات کچھ اور تھی، وہ یہ تھی کہ ایک کا جنازہ پڑھا کے 2000 کے قریب کو جہنم سے بچانا تھا، 2000 منافقوں کو مخلص صحابی بنانا تھا۔ سرکار نے تکبیریں تو پڑھ دیں، جب سلام پھیرا نا تو جو عمر کہتا تھا وہی جبریل کہتا تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت جبریل امین قرآن مجید کی آیتیں لے کر اترے۔ اے میرے حبیب، عمر جو کہتا تھا تو آپ ویسا ہی کرتے، آپ نے جو اس کا جنازہ پڑھایا اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ ان تغفر لہم 70 مرتن، اے حبیب 70 دفعہ بھی بخشش مانگو اللہ اس کو نہیں۔ میں چند مثالیں دے رہا ہوں۔ کون عمر جو زمین پہ سوچے وہ عرش بری سے خدا کا حکم بن کے اترے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ یہ آیتیں اتری، حضور تلاوت فرما رہے ہیں، حضرت عمر کے منہ سے نکلا تبارک اللہ احسن الخالق۔ مٹی تے گارے چو ایڈا سونا پری پہ کر بندہ بنا چھوڑے، تبارک اللہ احسن الخالق۔ کتنا برکت والا ہے میرا رب جو سب سے بہتر پیدا کرتا ہے، سب سے بہتر پیدا کرتا ہے۔ ادھر عمر کے منہ سے نکلا، ادھر جبریل آ گئے، فتبارک اللہ احسن الخالق، فتبارک اللہ احسن الخالق۔ کون عمر؟ کون عمر جسے میرے نبی نے اللہ سے رو رو کے مانگا؟ وہ عمر۔ کون عمر جس کے آنے سے کفر کا منہ کالا ہوا؟ کون عمر جس کے آنے سے اسلام کا بول بالا ہوا؟ قرآن کی آیتیں گواہ ہیں، میں لفاظی نہیں کرتا، اللہ کی قسم وہ عمر جس کے آنے سے کمزور اسلام مضبوط ہو گیا، جس کے آنے سے کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ کون عمر؟ کون عمر جو اللہ اور اللہ کے رسول کو کے بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کون عمر؟ کون عمر؟ میں طالب علموں کے آگے ایک دسترخوان رکھ رہا ہوں، ابن مسعود دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنا بدل علقمہ کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ علقمہ دنیا سے جاتا ہے تو اپنا بدل اسود کو چھوڑے جاتا ہے۔ جب اسود دنیا سے جاتا ہے تو ابراہیم نخی جیسا جانشین چھوڑ کے جاتا ہے۔ جب ابراہیم نخی جاتا ہے تو حماد جیسا قابل فخر جانشین چھوڑ کے جاتا ہے۔ جب ابراہیم نخی حماد چھوڑ کے جاتا ہے، جب حماد پہ موت کا وقت آتا ہے تو ابو حنیفہ جیسا اپنا لائق جانشین چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور جب ابو حنیفہ اس دنیا کو چھوڑتے ہیں تو دنیا کو ابو یوسف جیسا لائق جانشین دے کے جاتے ہیں۔ اور جب ابو یوسف دنیا سے جاتے ہیں تو محمد بن حسن شیبانی جیسا اپنا لائق جانشین دے کے جاتے ہیں۔ محمد بن حسن شیبانی جب دنیا چھوڑتے ہیں تو امام ابو حفص کبیر جیسا دنیا کو لائق جانشین دے کے جاتے ہیں۔ اور ابو حفص کبیر جب دنیا سے جاتا ہے محمد بن اسماعیل بخاری جیسا جانشین دے کے جاتا ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری جاتا ہے تو محمد بن مسلم بن حجاج کشیری جیسا، ترمذی جیسا جانشین، ابو داود جیسا جانشین چھوڑ کے جاتا ہے۔ میں صوفیوں کی زبان میں آؤں، عثمان ہرونی جاتے ہیں تو معین چھوڑ کے جاتے ہیں، معین الدین جاتے ہیں تو قطب الدین دنیا کو دے کے جاتے ہیں۔ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ جو رنگ معین کا تھا وہی قطب الدین میں تمہیں نظر آئے گا۔ قطب الدین جاتے ہیں تو فرید الدین دے کے جاتے ہیں،
فرید جاتے ہیں تو نظام الدین دے کے جاتے ہیں، نظام الدین جاتے ہیں نصیر الدین دے کے جاتے ہیں، کلیم اللہ اورنگ آبادی کو وہ دے کے جاتے ہیں، وہ فخر جہاں دہلوی کو دے کے جاتے ہیں، وہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد کو دے کے جاتے ہیں، وہ پیر پٹھان کو دے دیتے ہیں۔ پیر پٹھان کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، جو میں دیتا تھا وہ پیر سیال سے لے لینا، وہ گولڑے کا مہر علی دے کے جاتا ہے۔ ہر با کمال بندہ، توجہ سے سننا، جب دنیا سے گیا اس نے ایک با کمال شخصیت زمانے کو دی، میرے سر پر 7 قرآن الماریوں سے لے کے آؤ، اسی مسجد کے 7 قرآن لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے کو گھر سے بلاتا ہوں، میں ایک ہاتھ بیٹے پہ رکھوں گا، ایک ہاتھ 7 قرآن پہ رکھوں گا، اور میں مسجد میں یہ کہوں گا، اے عمر تیرا غم کتنا گہرا ہے، تیرا گھاؤ کتنا گہرا ہے، ایمان والے ہی جانتے ہیں تو کیسی ابکری شخصیت تھا۔ جب عمر دنیا سے جاتا ہے تو پھر کوئی اور عمر قیامت تک نہیں آتا، کوئی اس کا جانشین نہیں ہے، کوئی اس کا اس جیسا نہیں ہے، کوئی عمر جیسا نہیں آیا، کوئی عمر جیسا۔ آج کل کے اندر باہر سے کالے مانے نہ مانے پر گورے مان گئے ہیں، پر مغرب کے گورے مان گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کا عمر ایک ہی تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ عمر ایک تھا مصطفیٰ کا، اگر محمد کے 2 عمر ہوتے زمین پر اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نظر نہ آتا۔ عمر جاتا ہے پھر کوئی اور عمر چھوڑ کے نہیں جاتا۔ برکت کے لیے بغیر کسی تشریح کے، بغیر کسی حاشیہ آرائی کے، نبی پاک کے کچھ فرمودات حضرت عمر پاک کے بارے میں۔ یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی 1200 سال پہلے کا محدث ہے۔ کتنا؟ 1200 سال۔ اللہ کی بارگاہ میں امام احمد کا کیا مقام تھا، میں جن کی کتاب سے حدیثیں پڑھنے لگا، بادشاہ کوڑے مار رہا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں اہل سنت کے ان علماء کو جنہوں نے نبی کی ناموس کے لیے جیلوں کا سامنا کیا، اصحاب نبی، اہل بیت نبی کی عزت کے لیے وہ جیلوں کی زینت بنے، اپنے اسلاف کے دور کو پھر آ کر زندہ کر دیا۔ موم بتی جلتی ہے تو کمرے میں روشنی ہوتی، تیری رات تو روشن کمرے میں گزری، موم بتی سے پوچھ اس پر رات کیسی گزری، جو شام کے وقت تو پورے قد کے ساتھ کھڑی تھی، مگر صبح کے وقت اس کا وجود پگھل چکا تھا زمین پر۔ یہ علماء حق ہیں، یہ اگر نہ پگھلیں تو آپ روشنی کو ترس جاؤ، آپ روشنی کو ترس جاؤ۔ صرف اہل سنت وہ مسلک ہے جو بانج نہیں ہوا، باقی سارے بانج ہو گئے۔ آج امام ابو حنیفہ کی طرح جیلوں کو آباد کرنے والے اہل سنت میں ہیں، احمد بن حنبل کی طرح کوڑے کھانے والے اہل سنت میں ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، دعا کیجئے۔ پتہ چلا ہے ڈاکٹر قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کنز العلماء دامت برکاتہم القدسیہ، آپ پھر ہسپتال داخل ہو گئے، تکلیف ان کو زیادہ ہوئی ہے، اللہ صحت عطا فرمائے۔ کوئی کہے نہ کہے، میں کہوں گا اللہ ہماری زندگی ان کو لگائے۔ کیا تاریخ میں یہ نہیں لکھا؟ اتنا اہم پوائنٹ اب تک شاید کہیں نہ آیا ہو جس پہ میں اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں اپنی بھدی آواز کے ساتھ۔ کیا تاریخ میں یہ نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا امام ابو حنیفہ اہل بیت کے گستاخ، کیا یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی؟ کیا کتابوں میں یہ باتیں لوگوں نے نہیں لکھی کہ انہوں نے 4 امام اہل بیت کے مقابلے میں بنا لیے؟
تو ہمارے بڑوں کو بے ادبی گستاخی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، 1000 بار توبہ، میں نے اپنے کانوں سے سنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ایک بکواس یہ کر رہا تھا کہ کون کہتا ہے داتا صاحب ولی ہے، جیسے وہ جہلم کا لومبڑ بولتا ہے۔ ابھی شک دور ہو گیا لوگوں کا کہ اس جیسے لوگ بولتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہے، یہ گستاخوں کا پورا میلہ ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا داتا صاحب ولی ولو نہیں ہے، یہ بی بی پاک دامن کے پیچھے آئے تھے، یہ بی بی پاک دامن اہل بیت کے گھر کی عورت ہے لاہور میں، ان کے پیچھے وہ آئے تھے۔ کیا تاریخ میں لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی؟ میں آج ہی سن رہا تھا، آج میں سن رہا تھا، ابھی عصر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے وہ جہنم کا لومبڑ کہہ رہا تھا، جہلم میں بھی جیم، جہنم میں بھی جیم، وہ کہہ رہا تھا ہم کب کہتے ہیں غزنوی ہیرو تھا مسلمانوں کا اور محمد بن قاسم ہیرو تھا، یہ ڈاکو تھے، معاذ اللہ۔ تو یہ ان لوگوں کو پہچانو جو محمد بن قاسم کو ڈاکو کہتے ہیں، محمود غزنوی کو ڈاکو کہتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کو ڈاکو کہتے ہیں، یہ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ انہی لوگوں میں سے ہیں وہ لوگ جو کبھی کسی سنی عالم کو گستاخ کہتے ہیں، کبھی کسی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پر زبان نہیں کھولتے۔ بک بک کرنے والوں کی بک بک کو جوتوں کے نیچے روندو اور سنی بن کے جیو، اور سنی بن کر کام کرتے رہو۔ یہ کون ہے امام احمد بن حنبل جن کی میں حوالہ دے رہا ہوں؟ بادشاہ کوڑے مار رہا ہے، بادشاہ کا جلاد کوڑے مار رہا ہے۔ آپ نے جو تہبند باندھا ہوا ہے نیچے، عرب جو باندھتے ہیں تو وہ جیسے لہنگا نہیں ہوتا، لہنگا ہمارے ہاں عورتیں بچیاں پہنتی ہیں لہنگا، تو وہ ان کا ایک لہنگا نما کپڑا ہوتا ہے، اس میں ازار بند ڈالا ہوتا ہے جس کو ہم نالا بولتے ہیں، اوپر پھر اور جبہ پہنتے ہیں تاکہ ہوا کی وجہ سے جبہ اوپر بھی ہو جائے تو نیچے وہ چادر بندھی ہوئی ہو۔ تو زور سے جو کوڑا مارا نا تو جو ازار بند تھا، جبہ تو پہلے اتار دیا تھا، پشت مبارک ننگی تھی، ننگی پیٹھ پہ کوڑے لگ رہے تھے، نیچے چادر بندھی ہوئی تھی اور اس میں ازار بند تھا، زور سے جو کوڑا لگا تو ازار بند ٹوٹ گیا۔ امام احمد بن حنبل کا بغداد سارا تماشا دیکھ رہا ہے، قریب تھا کہ چادر نیچے گر جاتی اور آپ کا اگلا اور پچھلا ننگ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا۔ پہلے آپ چپ کھڑے رہے، جب آپ کو لگا نا کہ یہ میرا ازار بند ٹوٹ گیا ہے اور اب میری چادر نیچے گر جائے گی اور میرا ننگ دنیا کے سامنے ظاہر، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اے میرے پیدا کرنے والے۔ ان ظالموں کو تو سمجھ نہیں آئی، وہ تو جانتا ہے نا تیرا بندہ حق پر کھڑا ہے، تیرا بندہ تیرے نبی کے دین پہ پہرا دے رہا ہے، شریعت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مار کھا رہا ہے۔ یہ بات جو کی نا تو ازار بند تو نیچے گر پڑا مگر کپڑا تن پہ کھڑا رہا۔ جس کی عزت کی رب حفاظت کرے۔ میں اس امام احمد کی حدیث کی کتاب سے روایت پڑھنے لگا۔ امام احمد بن حنبل، وہ امام احمد کے قبر میں فرشتے پوچھنے لگے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ تو ان کو فرمانے لگے، ساروں سے پوچھتے آئے ہو تیرا رب کون ہے، مجھ سے بھی پوچھتے ہو، اسی سے بھی پوچھ لو میرا بھی وہ کچھ لگتا ہے کہ نہیں۔ تم اسی سے پوچھ لو کہ احمد اس کا ہے کہ نہیں ہے، جس کو اپنے رب کے تعلق پہ اتنا ناز تھا۔ لکھا ہوا ہے زمین و آسمان کے
گوشے گوشے سے یہ نعرہ بلند ہوا، احمد سے سوال مت کرو، احمد دنیا میں بھی ہمارا ہے، احمد آخرت میں بھی ہمارا ہے۔ ہم گھڑی ہوئی باتیں نہیں سناتے، جو مدینے سے پڑھی ہوئی ہیں وہ سنا رہے ہیں۔ ہاں جی، سادہ سادہ لفظوں میں عرض کرتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یہ بات آپ نے علماء سے سنی ہے، راوی ہیں، اجازت مانگی حضرت عمر نے، استاذن عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ نساء من قریش، کچھ عورتیں تھیں قریش کی، وہ آپ سے باتیں کر رہی تھی اور باتیں زیادہ کر رہی تھی، یہ تو ان کا خاص شعبہ ہے، باتیں زیادہ کر رہی تھی، ان کی آوازیں اونچی ہو گئی۔ جب حضرت عمر نے آواز دینا، سونے سانو بھی اجازت ہے، فلما استأذن عمر، جب عمر نے اجازت مانگی کہ حضور غلام کو اجازت ہے، تو وہ جڑا رولا گھتی بیٹھیاں کافی ویلے دیاں لگیاں پیاں، یہ حدیث کے لفظ ہیں، وقت نہیں ہے، چادریں کھینچنے لگیں اپنی اپنی، کوئی اس بوہج، کوئی اس بوہج، کوئی اس اجریج، کوئی اس اجریج۔ حضرت عمر آئے، حدیث کے لفظ ہیں، حضور لوٹ پوٹ ہو گئے، مسکراتے مسکراتے لوٹ پوٹ ہو گئے، حضور ہنستے تھے اور آپ زمین پر لیٹ گئے، اور آپ حضرت عمر آکھن لگے، سونے اللہ تینوں ہی میں ہمیشہ ہنسدا ہی رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا رسول اللہ میرا رب آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہی رکھے، مجھے کچھ بتائیں گے آپ کہ آج خوشی کی یہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، عمر یہ سوال کرتی تھیں اور ایک کا سوال ختم نہیں ہوتا تھا، دوسری کا شروع، دوسری کا ختم نہیں ہوتا تھا، تیسری کا شروع، انہوں نے تو مجھے کافی دیر سے پریشان کیا ہوا تھا، عمر تیری آواز کیا آئی؟ یہ ساری کی ساری غائب ہو گئی، یہ ساری کی ساری غائب ہو گئی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ آپ سے ڈرتی، مجھ سے زیادہ آپ سے ڈرتی۔ اور پھر میرے پیارے رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، عمر تو بھی سچ کہتا ہے، اللہ کا رسول بھی سچ کہتا ہے، تو جس رستے سے گزرتا ہے نا، شیطان رستہ ہی بدل لیتا ہے، تجھے دیکھ کر تو شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے، باقی تو پھر باتیں ہی بات کی، باقی تو پھر ایک حدیث بات مسند امام احمد بن حنبل کی فضائل، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی دے گھر والا تو کردہ ہے نا، یہ گھر والے تے در والے، گھر والے دی گل سن، یہ نبی دے گھر والا ہے، یہ جمدہ ہی نبی دے گھر والا ہے، ایڈی شان والا تو ویکھیا ہی نہیں ہونا، نبی دے بستر تے جا کے سو جاندا آئی 4-5 سال، اس دی ماسی نبی پاک دی بیوی، بخاری میں حضور کے بستر پہ جا کے لیٹ جاتے اور حضور اٹھاتے نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل بن ہشام اور بے عمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کمزور ہے، اس کو عزت دے دے، تیری مرضی عمر بن خطاب کے ذریعے دے دے، تیری مرضی، تیری مرضی، تیری مرضی ابو جہل بن ہشام کے ذریعے دے دے، ان دو میں سے کوئی اگر میرا غلام بن جائے، اسلام معزز اور مضبوط ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اگلی حدیث میں کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا عمر تھا تو اس کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت عطا، اس کے ذریعے اللہ نے اسلام کو۔ تیسری حدیث پاک کا ترجمہ سنیے، خطاب آپا سننا ہے، اللہ گواہ ہے، ہر بندے دا شعبہ ہوتا ہے نا، اے میدان خطابت کے شاہ سوار بیٹھے ہیں، ہاں جی، اور استاد راضی ہومن تو پھر آوازاں بھی آ ویندی ہیں تے رنگ بھی چڑھ ویندے ہیں، مرشدان دیاں دعاواں ہون، استادان دیاں دعاواں ہون، نبی دی آل خود سدے، نبی دی آل خود سدے، کرم ہو جاتا ہے۔
کرم ہو جاتا ہو۔ تیسری حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عمر ثوبا ابيضا فقال اجدید ثوبك ام غسیل۔ سرکار آئے، حضرت عمر پاک کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت عمر پاک جڑے کپڑے پئی ودے ہن، کپڑے سونے ہن، سونے سونے کپڑے ہن، تے سونے نبی نے پوچھا عمر اے نویں پاتی ودائیں کہ دھوتے ہوئے پاتی؟ اے میں نویں کپڑے پاتی۔ ہمارے پوتر سلام، ہاں جی سیدہ نو لکھاں سلام۔ ہمارے پوتر نے قرآن ختم کیتا نا، اے دو ہفتے پہلے تو میلہ ویکھا ہی نا تساں بغدادی، اون دے جڑے ہار ہن نا، ہار او 2 منجے بھرے پے، 2 منجے ہاراں نال بھرے پے۔ میں کئی ہاراں دے اوتے پیسے پوسے لگے ہوندے نا، او میں وقت پیسہ والے ہار وکھرے کراں پیا تے وچوں 2 جوڑے نکلے نویں، اتو لفافہ چڑھا ہویا، وچ ہینگر لگا ہویا، ایک دے اوتے میرا نمبر لگا ہویا جڑے میرے کپڑاں دا نمبر ہو، ایک دے اوتے لکھا ہویا معین۔ میں آکھا ایڈا کوئی عاشق ہائی جڑا ہار ہی پوا گیا ہے، اس میرا درزی بھی لب لے ہے، اتھوں کپڑے بھی سوا ہے تے کپڑے بھی چٹے سونے، تے چل وقت سونےاں دی محفل ہے سیداں دی تے پا کے ون۔ ایڈا کھمڑا بندہ تسا ویکھا، 2 ہفتے لنگ گئے تے کپڑے منو آج لبھن مغرب دی نماز تو بعد۔ وہ میں فون کرتے درزی تو پوچھا جے نا میرا کپڑے سیندا ہے، اس نے کہا جی ایک لال رومال اس نے سر پہ رکھا ہوا تھا، تو سفید اور کالی داڑھی ملی جلی تھی، تو آگدائی بھی اساں عید دی نماز پڑھن بعد جانے ہیں، پہلے اساں جامی صاحب نو ملن جانے ہیں، تے ساڈا انہاں نال بڑا پیار ہے، تے انہاں دے کپڑے پتر دے ایویں سی جویں او سوا کے جاندے، تو چپ کر کے کپڑے سی کے میں نے دے جا۔ اللہ پاک اس کو جزا دے، یہاں بیٹھا ہوگا یقیناً، میرا دل کہتا ہے اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور نے پوچھا عمر یہ کپڑا نیا ہے کہ دھلا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دھلا ہوا ہے، یہ نیا نہیں ہے تو پرانا، لیکن دھو کر پہن کے آیا ہوں۔ میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ 5 تن پاک دیا 5 حدیثاں دے ترجمہ کرے سن، بس حدیثاں بڑی ہیں، آپ تقریر سنیے علامہ یونس قادری صاحب دی، میں اگے بھی اتنے 2 تقریراں سننی ہے، میں انہاں دے سامنے شرم ہی بڑی ہے، جدل میں تقریراں کرنی آمدی آنا ہمارے جسم میں کوئی تھوڑا جہا زور ہے پیا، انہاں بڑی تقریر رکھی۔ حضرت میں چوری یاد ہے جڑی میں تھوڑی چوری کی تھی، انہاں بڑی لاہور تقریر رکھی، میں گیا کار دے اوتے تے بیمار بن گیا، بھئی اوئے ہوئے تے بیمار تے آپ رانے ہیں، تمہیں پتہ ہی ہے، ٹکر میں کھادا جی میں مولوی کھمدن آکھو سبحان، ایک دفعہ موڑ آکھو سبحان، آپ جاگ کے تقریر سننی ہے حضرت صاحب۔ جدو میں ٹکر کھا لیا نا تے انہاں آکھا تقریر، میں آکھا تسی کون تے میں کون، روٹی ہے وہ سا کھا لیے تے میں آکھا بہو تقریر نہیں آمدی، تے سونے جلالی صاحب دے سونے شگردہ کوئی چنگا خطیب لاہور جڑا لاہوریاں نو تقریر سناوے ان دی تقریر کراؤ، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بیان نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ ہاں ہن تسا آدھنے بھی نہ کرے، اگر تسا چاہندے نے کرے تو آکھو چاہ آمین ہیں، تو آڑے بھاوے داڑھی آڑے ہوئے تو بھاوے داڑھی مننے، اساں کول تے جنازہ چاہ دیں اندے ورگا تا کوئی نیک ہی کوئی نہیں ہیں، ساری عمر ساری میں گزر ویندی ہے، یہ بڑا چنگا بندہ نے، یہ بڑا معزز بندہ ہے، تے تسا ہن انی گل ہی نہیں آکھ دینے کہ اللہ انہوں بخش دے۔ اللہ اکبر۔ عمر یہ کپڑا نیا ہے یا دھلا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ کپڑا دھلا ہوا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البس جدیداً البس، یا میں کون صرف دا رولا پہ گیا، جدیداً وعش حمیداً ومت شہیداً۔ عمر آج اگرچہ تو نے نیا نہیں کپڑا پہنا، اللہ تجھے نئے کپڑے پہنائے، اللہ تجھے قابل رشک زندگی عطا فرمائے۔
اللہ تجھے شہادت والی موت عطا فرمائے۔ ایک دفعہ موڑی نہ لفظاً اسنو عمر اللہ تجھے نیا لباس پہنائے، اللہ تجھے قابل رشک زندگی عطا فرمائے، اچھی زندگی عطا فرمائے، اچھی زندگی عطا فرمائے اور شہادت کی موت۔ میرے نبی اپنے بعد جو کچھ ہونا تھا دیکھ رہا تھا کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ میرے نبی دیکھ رہے تھے۔ یہ جو بکواسوں پر بکواسیں کرتے ہیں کہ حضور کے بعد صحابہ نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، میرے نبی نے جو کیا تھا وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ اے عمر اللہ تجھے اچھی زندگی دے، اللہ تجھے نیا لباس عطا کرے، اللہ تجھے شہادت کی موت۔ حضرت ابن عباس چوتھی حدیث، یہ بھی گھر والا ہے، نبی کا اہل بیت ہے۔ آپ کہتے ہیں جب حضرت عمر شہید ہو گئے اور ان کا جسم اطہر، جسم اقدس، نعش مبارک آپ دا پھٹے دوتے رکھ دیتا گیا، لوگ زیارت کر دے پہن، غسل مبارک دے کے رکھ دیتا گیا، تو ایک شخص آیا لوگوں کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا، رو رو کر، اس کا حال عجیب تھا، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا میں نے مڑ کے دیکھا، وہ وہی تھا جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جس کی محبت میں مرنا شہادت ہے، جو ولیوں کا بادشاہ ہے، غوث و کتبوں کا مقتدا ہے، محمد مصطفیٰ کا ویر ہے، ابو بکر عثمان کا مشیر ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، رو رہے تھے اور زبان پر یہ لفظ جاری تھے، ما خلفت احدا احب الی۔ اے عمر تو جا رہا ہے، تیرے بعد مجھے تیرے جیسا کوئی پیارا نہ ملے گا۔ اے عمر مجھے اتنا کچھ بھی پسند نہیں ہے۔ اے عمر، یہ کہہ رہے تھے حضرت عمر کو مخاطب کر کے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اے عمر مجھے تیرے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو نامہ اعمال لے کر تو اللہ کے پاس جائے، اللہ مجھے بھی وہی نامہ اعمال عطا فرما۔ مگر اے عمر تیرے بعد ایسا نہ ہوگا کہ کوئی تجھ جیسا نامہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ میں 5ویں حدیث پاک مجمع الزوائد سے عرض کرتا ہوں، درود پاک پڑھی۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ کچھ لوگ حضرت عمار کا نام اپنا سودا بیچنے کے لیے بڑا استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ حدیث نمبر 14432 ہے، 14432 جلد نمبر 9 مجمع الزوائد۔ حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں رضی اللہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عمر، اے عمر، حضور نے فرمایا اے عمر، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، آنے فن ابھی ابھی آئے، فقلت، میں نے کہا، پس میں نے کہا، یا جبریل، اے جبرائیل، حدثنی بفضائل عمر، یہ میرے غلام ہیں صحابہ، یہ سارے میری شانیں بیان کرتے ہیں، تو جبریل آج مجھے میرے عمر کی شان سنا۔ اللہ کا حبیب جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار سے جس عمر کی شان سنے اس کے رتبے خدا ہی جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے عمر، اے جبرائیل، مجھے عمر کی فضائل بیان کر۔ فی السماء، آسمانوں میں، تیرے ملک میں عمر کا کیا تعارف ہے؟
فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک علمی مسئلہ ہے یہاں پر، وہ سن لیں۔ ہمارے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ یا محمد کہنا حرام ہے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے۔ لفظ یا محمد میں دو جہتیں ہیں، دو اعتبار ہیں، ایک علم، ایک وصف۔ کائنات کا یہ واحد نام ہے جو علم ذات بھی ہے اور علم صفت بھی ہے۔ اس میں ذات والا معنی بھی ہے، وصف والا معنی بھی ہے۔ اگر تو لفظ محمد بول کر ذات والا معنی مراد لیا جائے، حضور کی ذات مراد لی جائے، تو پھر یا محمد کہنا جائز نہیں۔ پھر یا محمد کہنا، میں آپ کو آسان کر کے سمجھا دوں۔ اے نظام الدین، اے غلام فرید، اے غلام رسول، یہ سوچ کر بولنا یا محمد جائز نہیں ہے۔ لیکن اشاق کہتے ہیں، علامہ منظور احمد فیضی نے مقام رسول کے حاشیے میں لکھا، اور اگر یہ معنی لیا جائے یا محمد بول کے مطلب یہ لے رہا ہو، اوہ سونے یعنی تعریفاں مکدیاں ہی نہیں، میڈے التا نظر کرم کر، جس کی تعریفیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ وصفی معنی مراد لے کر لفظ یا محمد کے ساتھ ندا کرنا ناجائز نہیں ہے، بلکہ عاشقوں کا طریقہ ہے، بلکہ عاشقوں کا طریقہ ہے۔ وہ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ۔ یہ جی میں گل کی نا، یہ تو جامی پڑھن والے جامی بھی جڑے صحیح معنی جامی پڑھ دیں ہیں، ان کو تو سمجھ آئے گی، تو باقیاں نال معذرت ہے۔ تو جے تو آکھو بھی وہ گل ہی کیوں کی تھی جڑی سن سمجھ نہیں آمدی؟ شاہ صاحب تو پوچھا ہے من کرسی تے کیوں بیٹھے؟ ہاں کیوں بابا جی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو حدثتک بفضائل عمراء ما لبث نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما ما نفدت فضائل عمراء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ، آپ فرماتے ہیں عمر کی شان سنا، جبریل شان سنا، آپ اللہ پاک سے اجازت لو وہ مجھے آپ کے سامنے اتنی دیر کھڑا کرے جتنی دیر نوح نبی اپنی قوم میں رہے تھے، جتنی دیر نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر رہے تھے۔ یا رسول اللہ، میں اتنی دیر 950 سال لگاتار تمہارے عمر کے فضائل بیان کروں تو یہ 1000 سال کا عرصہ ختم ہو جائے گا، تمہارے عمر کے فضائل ختم نہیں۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ اور اس حدیث کا آخری لفظ ہے، یا جبریل امین علیہ السلام نے یہ بھی کہا، محبوب اے تا تھوڑا عمر ہو گیا تے جڑا تھوڑا ابو بکر ہے، ان عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر، یہ عمر جس کی اتنی شان ہے کہ 900 سال سے زیادہ عرصہ اس کی تعریف سید الملائکہ جبریل امین کرے تو ختم نہ ہو۔ یا رسول اللہ، یہ عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بے ترتیب کلمات قبول فرمائے۔ حضرت پیر سادہ علامہ سید اعجاز حسین شاہ صاحب بخاری، مرکزی رہنما جماعت اہل سنت پاکستان، آپ تشریف لائے۔ ہاں جی، سید آئے سیدان دے گھر، اللہ تعالیٰ آپ دا آمنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں بھری لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ان بھائیوں کا جو میری جان سے مجھ سے زیادہ پیار کرتے، میرے جسم سے وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے۔ مجھے اپنے جسم کا اتنا دھیان نہیں جتنا ان کو میرا دھیان ہے، میرے بچے کا، میرے گھر کا، میری ہر سرد گرم برداشت کرتے ہیں۔
اور میں اگر کہوں تو وہ وقت کے بادشاہ کو بھی تھپڑ رسید کر دیں، ایسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کا آنا قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ پاک کی مقبول حاضری عطا فرمائے کہ سارا دن کاموں میں رہے اور پھر وقت نکال کے یہاں پہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بھلائی اور خیرت۔ ہن نعرہ میں مرویساں یہ آوے نہیں ملا نہیں نعرہ مروا ان شیر پڑھن لگ پوندا ہے۔ نعرہ میں مرویساں تے کرسی دی جان ہی میں چھڑے سا تے ہن آپاں سن تقریر، جنہ تقریر نہیں سننی وہ ہاتھ کھڑا کر، شکر ہے جاگ دے بیٹھے دیکھ لاؤ جی ہیں۔ استاد شاہ صاحب نعت پڑھنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استاد نعت پڑھ سن تا روحانیت موڑ واپس آ، روحانیت موڑ واپس آ۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔